السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگ را کے قاعدوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی را پر زبر یا پیش آئے گا تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے، اور جب را پر زیر آ جائے را کو باریک پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ حرف را ہے اور را پر زبر ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر را ہے، را پر پیش ہے۔ جب ایسا ہوگا یعنی را کے اوپر زبر یا پیش آئے گا، یا زبر یا پیش کی جگہ پر دو زبر یا دو پیش آئے گا، تو اس را کو موٹا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس کو کہیں گے پر۔ را کو جب موٹا کر کے پڑھیں گے تو اس پڑھنے کو پر کہیں گے۔ اور جب را پر زیر آ جائے، جیسا کہ دیکھیے یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، تو اس را کو جو ہے ہم لوگ باریک پڑھیں گے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ رؤوفن، جیسا کہ دیکھیے رؤوفن، ربما، ربما، جیسا پیش پڑھتے وقت ہمارے ہونٹ گول، جیسا پیش پڑھتے وقت ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے، اسی طریقے سے را پر زبر یا پیش یا را پر دو زبر یا دو پیش آئیں گے تو اس وقت بھی را کو پڑھتے وقت ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ رؤوفن، رؤوفن، ربما، ربما۔ دوسرا قاعدہ جو ہم لوگ یہاں پر دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ را پر جب زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ باریئکم، باریئکم، باریئکم۔ تو یہ حرف را کا پہلا قاعدہ ہے کہ را پر جب زبر یا پیش ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے، یا جب را پر دو زبر یا دو پیش ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور جب را پر زیر آئے گا یا دو زیر آئے گا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را سے متعلق دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب را پر جزم آئے گا تو اس کو رائے ساکنہ کہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے مثالوں میں یہ تینوں جگہوں پر را کے اوپر جزم آ کر ہے، تو جب را پر جزم آئے گا تو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور رائے ساکنہ سے پہلے اگر زبر ہوگا یا رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہوگا تو اس رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے یعنی پر پڑھیں گے، اور رائے ساکنہ سے پہلے جب زیر ہوگا تو اس رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے۔ جیسا کہ دیکھیے ارسلنا، ارسلنا قرآن، ارسلنا میں رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ قرآن رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ امرت رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ رائے ساکنہ سے پہلے جب زبر یا پیش ہوگا تو رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے، اور جب رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہوگا تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے۔ را سے متعلق دوسرا قاعدہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جب را پر جزم آئے گا تو اس کو را ساکنہ کہیں گے، اور را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش آئے گا تو موٹا پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے زیر آئے گا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ہے۔ اس کے علاوہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر آئے گا پھر بھی را کو باریک نہیں پڑھ کر موٹا پڑھیں گے۔ اب اس مثال میں دیکھیے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، لیکن رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے را کو باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے۔ دوسرے کلمے کا مطلب یہ ہے کہ رب الگ کلمہ ہے، ارجعون الگ کلمہ ہے۔ یہ دونوں کلموں کو جب جوڑیں گے تو ایک جملہ بنا ہے۔ جب یہ دونوں کلموں کو جوڑے ہیں تب یہ جملہ بنا ہے۔ تو اس جملے کے اندر رائے ساکنہ سے پہلے والا جو زیر ہے وہ ارجعون والے کلمے کا نہیں ہے بلکہ اس سے بازو والے کلمے کا زیر ہے۔ اس لیے رائے ساکنہ سے پہلے جب زیر دوسرے کلمے میں ہوگا تو اس را کو باریک کے بجائے موٹا پڑھیں گے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رب ارجعونی، رب ارجعونی، یہ پہلی جگہ ہے۔ دوسری جگہ جب رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہوگا تو زیر عارضی ہونے کی وجہ سے را کو باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی آئے گا تو ہی را کو موٹا باریک پڑھیں گے۔ جیسا کہ دیکھیے امرتو، امرتو کے پہلے، امرتو کے اندر رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہے اس لیے را کو باریک پڑھ رہے امرتو، لیکن ارجعی کے اندر رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی نہیں ہے، عارضی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو زیر دیا گیا وہ اصلی زیر نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر اس کو زیر دیا گیا۔ جب بھی رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی آئے گا
تو اس را کو بھی باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ارجعی، ارجعی، زیر ہونے کے باوجود بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ تیسری جگہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر تو ہے، لیکن را کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے۔ حروف مستعلیہ یہ حروف ہے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان حروف کو، ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی پر پڑھے جانے والے حروف۔ جب رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو را کے بعد حروف مستعلیہ کا کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اس مثال میں دیکھیے آپ، فرقتن کے اندر رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا۔ جب رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے اور را کے بعد حروف مستعلیہ کا کوئی حرف آ گیا تو ایسی جگہ پر بھی را سے پہلے زیر ہونے کے باوجود را کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹا پڑھیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ رب ارجعونی، ارجعی، فرقتن۔ سمجھ میں آیا کہ 3 جگہ ایسی ہے جہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ را کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹا پڑھیں گے۔ پہلی جگہ جب رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہوگا، دوسری جگہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہوگا، تیسری جگہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر تو ہے مگر را کے بعد حروف مستعلیہ کا کوئی حرف آ جائے۔ ان تینوں حالتوں کے اندر را کو باریک کے بجائے موٹا پڑھنا چاہیے۔ متعلق تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب را پر تشدید آئے گا تو اس را کو رائے مشددہ کہیں گے۔ رائے مشددہ پر جب بھی زبر یا پیش یا 2 زبر یا 2 پیش، چاہے 1 زبر ہو چاہے 2 زبر ہو، چاہے 1 پیش ہو چاہے 2 پیش ہو، رائے مشددہ پر جب زبر یا پیش یا 2 زبر یا 2 پیش آئیں گے تو اس را کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیے، مستقرن رائے مشددہ پر تشدید ہے اور 2 پیش ہے، مرتن میں رائے مشددہ پر تشدید ہے اور اس پر زبر ہے، تو تشدید والی را کو رائے مشددہ کہیں گے، اور رائے مشددہ پر زبر یا 2 زبر پیش یا 2 پیش آئے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مستقرن، مرتن، مرتن، مرتن۔ لیکن اسی رائے مشددہ کے نیچے اگر زیر یا 2 زیر آ جائے، جیسا کہ من شری، من شری، رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ ویڈیو میں ہم لوگ را کے 3 سبق پڑھے ہیں۔ پہلا سبق حرف را کا ہے، را پر زبر یا پیش آیا تو موٹا پڑھیں گے، زیر آیا تو باریک پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے تنوین بھی، را پر زبر کے بجائے 2 زبر یا 2 پیش آیا تو موٹا پڑھیں گے، زیر یا 2 زیر آیا تو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد رائے ساکنہ کا قاعدہ، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو موٹا پڑھیں گے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر آئے تو باریک پڑھیں گے۔ لیکن 3 جگہ ایسی ہے جہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ را کو باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ پہلی جگہ جب رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آئے گا تو را کو باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ دوسری جگہ ہے رائے ساکنہ سے پہلے زیر، رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر عارضی آئے گا تو اس زیر عارضی کی وجہ سے را کو باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ تیسری جگہ ہے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن را کے بعد حروف مستعلیہ کا کوئی حرف اگر آ جائے تو اس را کو بھی باریک کے بجائے موٹا پڑھیں گے۔ تیسرا قاعدہ ہے رائے مشددہ کا، تشدید والی را کا۔ تشدید والی را پر جب زبر یا 2 زبر پیش یا 2 پیش آیا تو موٹا پڑھیں گے، زیر یا 2 زیر آئے تو اس رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے۔